الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 39 سے آج ہم لوگ جانیں گے سیرت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ سیرت کتنی ضروری ہے اور ہمیں اس کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، تو چلیں سماعت کریں۔ سیرت کیا ہے؟ ایک سوال ہے، سیرت کیا ہے؟ تو قدمائے محدثین و فقہا مغازی و سیر کے عنوان کے تحت میں فقط غزوات اور اس کے متعلقات کو بیان کرتے تھے، مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدر وسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن و رات، تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہو، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات، ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کا شان نبوت سے جبل حرا کے غار تک، اور جبل حرا کے غار سے جبل ثور کے غار تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، اور مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کے رزم گاہوں تک، آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحہ میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب جلوہ گر ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ اکرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد عظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے اور موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۃ الخلد ہی کی شاخیں اور پتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ملک عرب، یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے 3 طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا، اسی لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں، اور اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر جو مکہ معظمہ سے جانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہے۔ خلیج عمان و خلیج فارس ہے، اور اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں، اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضرموت، نمبر 4 مہرہ، نمبر 5 عمان، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 نجد، نمبر 8 احقاف۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصہ میں بحر احمر کے ساحل کے قریب واقع ہے، اور حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور پست زمین کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان
حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہنے لگے۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فتح، حنین، طائف، تبوک اور غدیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القریٰ ہے، وہاں اب تک عذاب سے قوم ثمود کی الٹ پلٹ کرتی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف یہ حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قعیقعان اور دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا، اور اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلہ پر بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلہ پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی، اور اسی پہاڑی کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے، جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلہ پر بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ تو بس درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں، اب انشاءاللہ اس کے آگے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔